آپ دعا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے ارادہ کر لیا اس لیے میں کوفہ کا سفر جاری رکھوں گا. حضرت امام علی مقام حرم شریف میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود تجھ کو میرے نانا نے چوما تھا تو ساری دنیا تجھے چوم رہی ہے، سارے مسلمان تجھے چوم رہے ہیں، تو کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے، مگر حجر اسود دیکھ مجھے بھی میرے نانا نے چوما تھا، تجھ کو تو میرے نانا نے چوما، قیامت تک تجھے لوگ چومتے رہیں گے، اور میرے نانا نے مجھ کو چوما. کلمہ پڑھنے والے ہی میرا استقبال تلواروں سے کریں گے، چومنے کے بجائے میرے جسم پر گھوڑے دوڑا دیں گے. حجر اسود میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، کعبہ تیری حفاظت کے لیے. میرے نانا جان رات کی تاریکی میں نکلے تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، اور یہ کعبہ تیرے عمر کی حفاظت کے لیے میں بھی رات کی تاریکی میں نکل کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. اے کعبہ تیری عزت سلامت رہے، تیرا وقار سلامت رہے، حرم کی دیواروں تمہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں. حجر اسود میرا سلام لے لے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حرم شریف سے باہر آتے ہیں. آنے کے بعد سواریاں تیار تھیں، جانے کے لیے لوگ تیار تھے. حضرت امام علی مقام سب کا جائزہ لیتے ہیں. اہل بیت اطہار کا ایک مختصر قافلہ ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں. لوگ کعبہ شریف کھچ کھچ کر کے چلے آ رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سے اپنے پورے قافلہ کو روانہ ہونے کے لیے حکم دے دیتے ہیں. مختصر قافلہ امام علی مقام کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. جب تک حرم شریف کی دیواروں پر، حرم کے میناروں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. امام علی مقام چلتے رہے. پہلی منزل کعبہ سے چلنے کے بعد حضرت امام علی مقام کو سالبہ کا مقام پڑا. سالبہ کے مقام پر آپ ٹھہرے تو جو کوفہ میں ابن اشعث سے حضرت امام مسلم نے وعدہ لیا تھا کہ میرے بھائی کو خبر پہنچا دینا کہ کوفہ کی طرف نہ آئیں گے، اس خبر کو لے کر کے قاصد حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مقام سالبہ میں پہنچ گیا. پوچھا لوگوں سے کہ امام علی مقام کا خیمہ کون ہے، کس خیمے میں آپ جلوہ فروز ہیں؟ بتایا گیا امام علی مقام کا خیمہ یہ ہے. حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصد حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا حضور میں آپ کے نام پیغام لے کر کے آیا ہوں. آپ کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ حانی ابن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ مشکور داروغہ جیل کو بھی شہید کیا گیا. امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں. بڑی مشکل سے دل پر قابو پانے کے بعد کہتے ہیں صحیح کیا کوفہ والوں نے کہ اپنی وفاداری کے بجائے غداری کا ثبوت میرے پہنچنے سے پہلے پیش کر دیا. امام علی مقام کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کئی مرد اکٹھا ہو گئے، سارے لوگوں کے سامنے حضرت امام مسلم کی شہادت بیان کی جاتی ہے، اور آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت بیان کرنے کے بعد سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں. آنکھیں آنسوؤں بہانے سے رک نہیں رہی ہیں. امام علی مقام قابو پانے کے بعد اب جب عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو سامنے حضرت امام مسلم کی بچی پڑ گئی. امام علی مقام کی نگاہ پڑتی ہے کہ آنسو بہنے لگے. بچی کے سر پر دستے شفقت پھیرا. بیٹی پوچھ پڑتی ہے اے چچا جان آج سے پہلے جب آپ ہم کو دیکھا کرتے تھے تو یہ نوعیت آپ کی نہیں ہوتی تھی، اس طرح سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے تھے. اے چچا آج کیوں اس طرح سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی مصیبت تو ایسی نہیں آ گئی ہے؟ اتنا
سننا تھا۔ امام علی مقام کی ہچکیاں بچ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو سامن بادوں کی طرح برس رہے ہیں، دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے، بچی تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، بچی چیخ پڑتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہے۔ اس بچی کی ماں کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، باپ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو بچی پوچھ پڑتی ہے اے چچا ہمارے دونوں بھائیوں کا حال کیا ہوا ہے؟ پتا چلا کہ تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی بیٹی شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا، اب بتاؤ اس بچی کا حال کیا ہوگا جس نے یہ سنا ہو میرے باپ کو دشمنوں نے شہید کیا، میرے بھائی کو دشمنوں نے مار دیا ہے، اس بچی کا حال کیا ہوگا؟ بچی تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھ کر کے بیٹی کو سنبھال لیتی ہیں، عورتوں کے آنسو بہنے لگتے ہیں، آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ امام علی مقام نے تھوڑی دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا اے میرے ساتھیوں، اب تو کوفہ والوں کی غداری کا علم ہو ہی چکا ہے، اب کوفہ والے ہمارا استقبال تلوار سے کریں گے، اب کوفہ والے ہمارا اختلاف ہر موڑ پر کریں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری شاندار دعوتیں ہوں، اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا استقبال ہو، تمہارے پیر دھو کر کے پیے جائیں، اب یہ نہیں ہوگا کہ تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کوفہ والے بک چکے ہیں، کوفہ والے تیر و تلوار کی بارش کریں گے بجائے نعرہ لگانے کے۔ اے میرے ساتھیوں، میں ایک رائے پیش کرتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے، ابھی چند قدم ہم چلے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب واپس ہو جائیں، یہ رائے کر لی جائے کہ کیا کیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہزادے رسول، ہمارے بھائی کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے، ہم بدلہ لینے کے لیے ضرور وہاں تک جائیں گے، چاہے ہمیں اپنے جان کی بازی لگا دینی پڑے۔ ایک بھائی اور تھے، وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے شہزادے رسول، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، میرے بھائی پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، اس لیے ضرور ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت امام مسلم کے بھائیوں کے ایثار و قربانی کو سن کر امام علی مقام نے فرمایا میں تمہارے لیے تیار ہوں، مگر اور دوسرے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چھوڑ کر کے میرا ساتھ چلے جائیں، اب ان کا بڑا معاملہ ہوگا۔ گمبھیر کوفہ کی سرزمین پر تو کچھ بدو بھی شامل ہو گئے تھے امام علی مقام کے ساتھ، وہ لوگ صرف اس بنیاد پر شامل ہوئے تھے کہ ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارا وقار بڑھتا رہے گا، ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی۔ لیکن جب مصیبتوں کا پیغام ان لوگوں نے سنا اور پریشانیوں کا معاملہ سامنے آیا، امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ واپس ہونے لگے، یکا دکا کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے، وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ سے چلے تھے، وہی لوگ رہ گئے جو جانے سارانے امام حسین ہیں، وہی لوگ آپ کے ساتھ بچتے ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ موجود ہے۔ امام علی مقام سالبہ سے روانہ ہوتے ہیں، بہت ہی کشاں قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ طبیعت تو بوجھل ہے مگر کوئی کشش ہے جو کھینچے لیے چلی جا رہی ہے، کوئی معاملہ ہے جو آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ماحول ہے جس کی بنیاد پر قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام ایک اشرف مقام پڑا، وہاں پر پہنچے، اور جب امام علی مقام وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اطلاع مل جاتی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کربلا کے کوفہ کے مقام پر امام مسلم کے ساتھ غداری کی گئی ہے، وہاں بھی یہی اطلاع ملتی ہے۔ اشرف مقام پر پہنچے تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے کچھ لوگ ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہوں، لیکن کسی نے کہا نہیں، وہ شاید کھجوروں کے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ بتانے والے نے بتایا نہیں، اس راستے پر کھجوروں کے درخت نہیں ہیں، وہ کچھ سوار لگ رہے ہیں جو ہماری طرف بھاگتے چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے یقین ہو گیا کہ واقعی کچھ سوار چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو ان سواروں سے الگ ہو کر کے چلا جائے؟ راستہ جاننے والے ایک صاحب اس میں موجود تھے، انہوں نے کہا یا شہزادے رسول، پہاڑ کی اس طرف سے چلا جائے تو وہاں پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، ہم وہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ان سواروں سے پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ راستہ بدل دیا گیا۔ حضرت امام حسین اپنے قافلے کی سواریوں کو تیز بڑھا دیتے ہیں اور جب جا کر کے اس پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو اس کو کوہ ذو حشم کہا جاتا ہے۔ وہاں میدان میں آپ نے اپنے خیموں کو لگانے کے لیے حکم دے دیا، پانی کا بڑا میٹھا چشمہ تھا، اس پر امام علی مقام کے ساتھ
ساتھیوں نے قبضہ کر لیا. امام عالی مقام کے سارے ساتھی ٹھہر گئے, خیمے لگا دیے جاتے ہیں, پانی کے چشمے پر قبضہ ہو جاتا ہے. وہ جو سواروں کا جتھا دیکھا گیا تھا, وہ سواروں کا جتھا بھی پیچھے سے آ کر کے پہنچ جاتا ہے. اس سواروں کے جتھے کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا, جو 1000 لشکر لے کر کے آیا تھا. اس کے لشکری بھی قریب میں ٹھہر جاتے ہیں. امام عالی مقام نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ تب تک حر ابن یزید ریاحی پہنچ جاتا ہے. اس نے کہا, میں حر ابن یزید ریاحی ہوں, میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے اس کو بازیابی کی اجازت دے دی. وہ آپ کی بارگاہ میں آیا, قدم کا بوسہ لیا, سلام عرض کیا. امام علی مقام فرماتے ہیں, تم کون ہو, کہاں آئے ہو, کس لیے آئے ہو؟ حر ابن یزید ریاحی نے کہا, اے شہزاد رسول, ہم ابن زیاد کے فوجی ہیں, مجھے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا ہے, میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. امام علی مقام فرماتے ہیں, حر تجھے ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ حر نے عرض کیا, شہزاد رسول مجھے ہوش ہے, مگر مجھ کو حکومت نے بھیجا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, حر کیا تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے؟ حر خاموش ہو گئے. امام علی مقام فرماتے ہیں, حر مجھے تو گرفتار نہیں کر سکتا ہے. امام علی مقام کے فرمانے پر حر نے کہا, یا شہزاد رسول میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. آقا کریم کے شہزادے امام حسین فرماتے ہیں, اچھا حر وضو کر, اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے, نماز ادا کر لے. حر نے بھی وضو کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تھا, امام حسین مجبور تھے. نادان دیکھ امام حسین کس طرح سے حر ابن یزید ریاحی کے 1000 لشکریوں کو پانی کی اجازت دے رہے ہیں. حر نے جب پوچھا, کہا حضور ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ پہلے پانی پی لو, وضو بنا لو, اور اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو, اونٹوں کو پلا دو, اپنے مشکیزوں کو بھر لو. پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کا ہے, پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کے ساتھیوں کا ہے. کوئی دشمن اپنے دشمن کو پانی نہیں دیتا ہے, مگر یہ حسین ہیں جو اپنے دشمن کو پانی دے رہے ہیں. یہ حسین ہیں جو اپنے قاتلوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ حسین ہیں جو انجام جانتے ہوئے بھی دنیا کو درس حیات دے رہے ہیں. یہ دیکھو, حسین کا کردار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو, حسین کا ایثار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو, حسین کی محبت دیکھنی ہے خلق خدا کے ساتھ تو اس طرح سے دیکھو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے ہیں. حر کے ساتھیوں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد جب نماز کی تیاری ہو گئی تو امام علی مقام فرماتے ہیں, اے حر یہ بتا تو میرے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اپنے فوج کی امامت تو کرے گا؟ حر نے کہا, اے شہزاد رسول, آپ جیسا امام کون ہوگا؟ آپ امام عالم ہیں. شہزاد رسول آپ امام برحق ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کی اقتدا میں نماز پڑھوں یا میں امام بنوں؟